حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ کی لڑائی جو بتایا نا پہلے، غزوہ جس کو کہتے ہیں، جس جہاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، اس جہاد کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے اس کو ایسے ہی لڑائی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کا بارے میں قصہ ہے۔ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور بے درد کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان، آپ رضی اللہ عنہ کے یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا، اور طرح طرح کے ظلم کی لڑائی ختم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کو تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائے کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیال سے کہ آخر عورت میں ہے، ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا۔ ان کے ساتھ حضرت جابر سے ارشاد فرمائے کہ اپنے والدہ کو دیکھنے سے منع کروں۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کا ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آ کر دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عورت کو روکو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ کوئی تھی ایک گھونسا ماری میرے مارا اور کہا کہ میرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑے میں کفن دے جائے اور انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا تھا۔ ہم نے کہا میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ جائے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔
کرا میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حصہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قدم سے بھی کم تھا کہ اگر سر کا ڈھانکنا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اس حال میں پڑے ہوئے تھے تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمی کی روایت مفصل ہے۔ یہ دو جہان کے بادشاہ کے چاچا کا کفن ہے۔ وہاں بھی اس طرح کی ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے دیتی ہے، اس میں ایک گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کہ کسی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساعدت کے دعوے داروغار اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کرے جو کہا کر نہیں کی بلکہ کر کے دکھلائے گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے ایسے ان کا پیروا کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ ان صحابوں کی پیروی کے بارے میں ہمیں کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ ہمارے پاس اتنا شوق نہیں اور اتنا ہمدردی نہیں آپس میں کہ ہم بس ایک امت ہی کہلا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔